ہم انفرادی طور پہ نا 5 بروج کا ذکر کریں گے کہ جو ابھی مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر آگے جا کے انشاءاللہ کچھ بروج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ تو پیسے کے معاملے میں خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے ایسا کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ یہی بروج جو ہیں آگے چل کر دولت مند بن سکتے ہیں، ان کے لیے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جو میں آج شیئر کر رہا ہوں شاید آپ کی نظر سے پہلے بھی گزری ہو، مگر اس کو چونکہ اب ایک ٹرانزٹ اس طرح کا ہوا ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو ریسیٹ کرے گا۔ ٹرانزٹ وہی ہے جو ایریز کے اندر کنجنکشن ہوا ہے نا، نیپچون کا اور سیٹن کا، تو یہ نقطہ آغاز ہے بہت سارے افراد کے لیے، بہت ساری اقوام کے لیے، بہت ساری جو نیشنز ہیں، ممالک ہیں، ان کے لیے ہم انفرادی طور پہ نا 5 بروج کا ذکر کریں گے کہ جو ابھی مالی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، مگر آگے جا کے انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ یقین کر کے ہی بات کی جاتی ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی جو ہے نا وہ ایک ایسا علم ہے کہ بہت ساری جو تہذیبیں ہیں ان میں اس کو مستند مانا جاتا ہے، مگر ایک مسلمان یا مومن جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کو صرف نالج کے طور پہ لے، اپنے ایمان کا حصہ بالکل نہ بنائے، مگر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اس علم سے بھی، جیسے باقی علوم ہیں، میتھمیٹکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، میڈیسن ہے، اس کے بعد انجینئرنگ ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ان سے بھی چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایسٹرالوجی بھی ایک ایسا ہی علم ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اب ہم نے تو کرنی ہے ڈاٹ کنیکٹنگ۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں عرض یہ کروں گا کہ کچھ بروج اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ تو پیسے کے معاملے میں خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے لیے ایسا کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کوئی مشکلات کا شکار ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مواقع عطا کرتا ہے۔ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ کچھ ایسے بروج ہیں جو فی الحال ایک مالی مسئلے سے ہو سکتا ہے کہ گزر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جو ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتا ہے۔ یہی بروج جو ہیں آگے چل کر دولت مند بن سکتے ہیں، ان کے لیے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیسہ جو ہے وہ خود بخود چل کے آ جائے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایسے انسان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے انسان بنا دیتا ہے جو پیسے کو سنبھالنا، بڑھانا اور محفوظ رکھنا جانتے ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ مالی حالات آپ کے لیے شاید مشکل ہوں، جن بروج کی میں بات کرنے لگا ہوں، آپ پہ قرض ہو، کم آمدنی ہو، کم تنخواہ والی نوکریاں ہوں، اکیلے سب کچھ سنبھالنے کی تھکن آپ پہ طاری ہو، لیکن ایسٹرالوجی کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ 5 بروج جو ہیں ان میں وہ ہمت اور وقت کی سمجھ موجود ہے اللہ کے حکم سے، جو انہیں انشاءاللہ کامیاب بنا سکتی ہے۔ ان لوگوں کی، ان بروج کی دولت جلدی نہیں آتی، بلکہ تجربے سے، سمجھداری اور محنت سے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلا جو اس کے اندر برج ہے نا وہ ہے برج سرطان۔ تو برج سرطان والوں کے لیے میں یہ عرض کروں گا جناب کہ سرطانی افراد جو ہیں اکثر و بیشتر دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں، جس سے آپ پہ مالی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے مالی مشکلات بھی جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اب
یہ ٹائم جو چل رہا ہے، یہ جو میں نے آپ سے کنجنکشن کا عرض کیا نا کہ میٹر جو ہے ریسیٹ ہوا، ریسیٹ کا بٹن قدرت نے دبایا. اب آپ لوگ سیکھ رہے ہیں کہ اپنے وقت اور انرجی کی آپ لوگوں کو قدر کرنی چاہیے، یہ سیکھ رہے ہیں. اپنی محنت جو ہے یہ فری میں بانٹنی جو ہے یہ بند کر دیں. آپ کے اندر لوگوں کے لیے محفوظ ماحول بنانے کی قدرتی صلاحیت ہے، کیونکہ یہ جو کینسیرینز ہوتے ہیں، کسی بھی ذائچے کا چوتھا گھر ہوتا ہے کینسر. تو یہ پروٹیکشن کے حوالے سے، ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، فیملی ویلیوز کے حوالے سے بڑے کیا کہنا چاہیے، نابغیر روزگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اپنے اندر لوگوں کے لیے محفوظ ماحول بنانے کی قدرتی صلاحیت جو ہے یہ رکھتے ہیں، جو کہ ایک بڑا ہی قیمتی ہنر ہے. تو آپ کے جو مالی معاملات ہیں وہ اب انشاءاللہ مالی زندگی جو ہے وہ بہتری سے بہترین کی طرف جانا شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو برج ہے جس کی اب ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے برج سنبلا، ورگو. تو ورگو والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو مشکلات پسند نہیں ہیں. آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے مرکری ہے. اچھا، لیکن آپ لوگ برداشت کر لیتے ہیں. اگر آپ کو لگتا نا کہ یہی عملی طریقہ ہے تو ممکن ہے آپ جو ہے اسی کو اختیار کریں. ممکن ہے آپ دگنا کام کر رہے ہیں اور کمائی آپ کی جو ہے وہ آدھی ہو. آپ خود کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایسی زندگی کے لیے قدرت نے نہیں بنایا. آپ کا اصل کام جو ہے وہ سسٹمز کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، پرابلمز کو سولو کرنا ہے. یعنی آپ ایک پرابلم سولور جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کا کام جو ہے ایک سٹیبل سکسیس، مستحکم کامیابی جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اب آپ لوگ سیکھ رہے ہیں کہ اپنی قدر کو، اپنی ویلیو کو گھٹنے نہ دیں. تو یہ جو کنجنکشن ہوا ہے نا، اس میں آپ کو ایک بڑا موقع یا بڑی اپرچونٹیز، بڑے مواقع مل سکتے ہیں جو آپ کی گئی محنت کا انشاءاللہ نتیجہ جو ہیں اس کے طور پہ ہوں گے انشاءاللہ. تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج عقرب، پراسراریت میں لپٹا ہوا ایک برج. عقرب جو ہے بچھو کو کہا جاتا ہے ویسے تو، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو عقرب ہے وہ مڈ کے اندر جو ہے نا پانی اور مٹی کا جو ملاپ ہے اس کے اندر وہ رہتا ہے. تو پراسراریت طاری رہتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ عقرب کو اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو خاموشی سے ترقی کرنے والا برج چاہیے، خاموشی سے. اگر آپ لوگوں کا تعلق اسکارپیو زوڈیک سائن سے ہے، اگر آپ برج عقرب سے ہیں متعلق، تو ممکن ہے کہ آپ نے مالی زندگی میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں. کبھی بہت کم، پھر بہتر حالات، پھر دوبارہ نقصان. تو یہ اٹ واز ناٹ، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس نے آپ کو، یہ جو پاسٹ آپ نے ایئرز گزارے ہیں 24 اور 25 خاص طور پہ، ان اپس اینڈ ڈاؤنس نے آپ کو مضبوط، سمجھدار اور وسائل کا بہتر استعمال کرنے والا وہ بنایا ہے. آپ نے سیکھا ہے کہ اپنی توانائی اور وقت کی قدر جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے. اب آپ صرف پیسہ کمانے والے نہیں ہیں بلکہ اسے سنبھالنے والے بھی انشاءاللہ بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں، صحت زندگی ہونی چاہیے. تو آنے والے جو 2 سال ہیں نا، اس میں آپ کی آمدنی میں انشاءاللہ پازیٹیولی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ ان چیزوں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو پیچھے کی طرف ڈریگ کرتے ہیں، پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے، معاملات جو ہیں وہ مالی لحاظ سے بہت بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو چوتھا برج ہے نا، اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. وہ ہے برج قوس، سیجیٹیریس. آپ لوگوں کو اگر اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر آپ کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج قوس ہے، جس کا حاکم سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر ہے. جو قوسی افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، یہ بیسیکلی دے آر ڈریمرز، خواب دیکھنے والا برج ہے. یہ آپ کو، آپ کی سکس سینس آپ کو بتاتی ہے، ہمیشہ گائیڈ کرتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس پاسبلٹی پہ
کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر مالی طور پہ آپ اپنا کنسٹرینٹس یا بیریئرز فیل کرتے ہیں، آپ پیراڈاکسز جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی رکاوٹ آگے رکا ہوا ہے، کچھ رک گئی ہے چیز. اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں نا، یہ رکاوٹوں کی بے ترتیبی، اس کے بعد پھر آپ اوور اسپینڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے دینا ہے کسی کو، کوئی ہیلپ کرنی ہے، آپ بہت زیادہ ہیلپ کر دیتے ہیں. ریشنل رہ کے جو ہے نا ہیلپ کرنی چاہیے، جہاں پہ آپ کے اپنے معاملات بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. اچھا، آزادی کی جو خواہش ہے، بس آپ کو فریڈم چاہیے، فری فلائٹ چاہیے، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مالی طور پہ رکا ہوا محسوس کرتے ہیں. اب چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. اب آپ اپنے آپ کو، خود کو سنجیدگی سے آپ نے لینا شروع کیا ہے. آپ اپنے وقت اور پیسے کو بہتر طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید استعمال کر رہے ہوں گے. اگلے 2 سال انشاءاللہ زندگی اور صحت سب کی سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، تو اگلے 2 سال آپ کے لیے سب سے زیادہ زندگی کے آپ کہہ لیں ایسے سال ہو سکتے ہیں، کامیاب سال سارے ہی ہوں گے انشاءاللہ. ان 2 سالوں میں آپ جو بنانا چاہیں گے پراپر اپنی زندگی کا ایک سٹرکچر، اس میں کامیاب ہوں گے پازیٹیولی انشاءاللہ. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ٹائم ہے اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا. اس کے بعد 5واں جو برج ہے وہ ہے برج ہوت، جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. تو برج ہوت والوں کو نا اکثر پیسے روپے کے معاملے میں نا کم سمجھا جاتا ہے. تو اس کا بھی رولنگ پلانٹ جو ہے وہ جوپیٹر ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر نام آپ کا دال یا چے سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا برج ہوت ہے. ہوت والے جو ہیں نا، یعنی ہوتی افراد، پائسینس جو ہیں، انہوں نے اکثر و بیشتر مالی بے ترتیبی کا سامنا کیا ہوتا ہے. کبھی یہ حساب کتاب سے بچ رہے ہوتے ہیں، پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بڑے رحم دل لوگ ہوتے ہیں، رحم دلی کی وجہ سے غلط لوگوں پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، یا پھر ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ان کو ہوتی ہے وہ خوش خیالی یا امید ہوتی ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہے. اب آپ لوگ چینج ہو رہے ہیں، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں کہ پلاننگ کیسے کرنی ہے. اپنے مستقبل کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے. آپ کی جو کامیابی ہے نا پائسینس برج ہوت والے، اس میں ہے کہ آپ اپنی جو منفرد صلاحیتیں ہیں ان کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے 2026 جو ہے نا مالی لحاظ سے بہت اہم سال ہے. تو یہ جو سال ہے نا برج ہوت والوں کے لیے بھی یہ مالی طور پہ گروتھ کا سال ہے. اور اگر آپ اس سال میں اپنے آپ کو پراپر طریقے سے لے کے چلتے ہیں اپنی نیگیٹیوٹیز کو دور کرتے ہوئے، تو یقین رکھیں کہ پھر آپ ایک ایسی فاؤنڈیشن، ایک ایسی بنیاد اپنے لیے بنا رہے ہیں اللہ کی مدد لے کے کہ جس کے اوپر باقی جو عمارت ہے زندگی کی وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ شاید کلک ایسے کریں کہ جو آپ کے لیے انشاءاللہ بہتری کا باعث بنے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر پسند آتی ہے ویڈیو تو اس کو اگر شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر لیں. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ویڈیو اگر پسند آئی آپ نے دیکھی ہے تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیجئے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.